السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمات تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان موقع شناسی، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موقع کو سمجھنا، پہچاننا، اس وقت کا کیا تقاضا ہے، اس نزاکت کو پیش نظر رکھ کر لاہ عمل اختیار کرنا، یہ حکمت بھی ہے، عقل مندی بھی ہے، دین بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی بڑے سے بڑا کام لے لیں،
جو آخرت میں میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے کی، ہر ایک کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا ایسا بڑا کام لے لیں جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میری نجات کا، مغفرت کا، بخشش کا، اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے ہر انسان اپنے اپنے طور پر اپنے دماغ سے اور اپنے ذہن سے فیصلہ کرتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے حج کر لیا تو یہ زندگی کا میرا بہت بڑا مقصد ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، ساری زندگی اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اگر مجھے حج نصیب ہو جائے تو ایک بڑا عمل ہو جائے گا اور امید ہے کہ اس سے اللہ میری نجات کر دیں گے۔ کوئی انسان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جہاد ایک بڑا عمل ہے، اگر میں جہاد کر لوں گا تو شاید یہ عمل میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سخاوت بڑا عمل ہے، میں یہ عمل کر لوں گا تو شاید میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ہر آدمی اپنے دماغ سے معیار بناتا ہے، ہر آدمی اپنے دماغ سے معیار بناتا ہے اور یہاں دھوکہ کھاتا ہے، یہاں دھوکہ کھاتا ہے۔ اپنے معیار سے، اپنے دماغ سے معیار نہیں بنانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھنا ہے کہ کس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے، اس وقت میں کیا منشا ہے، اگلے وقت میں کیا منشا ہے، اس کو پہچان کر وہ قدم اٹھانا بڑا عمل ہے۔ میں اس کی چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، احادیث میں بھی، کہ جہاد بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا، اس غزوے کے لیے 3000 صحابہ کرام کا لشکر تشکیل دیا، اور ان کے جو سپہ سالار متعین کیے، پہلے نمبر پر اپنے منہ بولا بیٹے، لاڈلے، پیارے، چہیتے، جو 1,24,000 صحابہ میں واحد ہیں، اکیلے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام لیے ہے۔ حالانکہ سارے نبیوں کا نام قرآن میں نہیں ہے، چند ایک نبیوں کا نام، صحابہ میں کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، لیکن ان کا نام اللہ نے قرآن میں لیے ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، آپ نے پہلے نمبر کے سپہ سالار یہ متعین کیے اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر دوسرے سپہ سالار جو ہوں گے وہ جعفر تیار ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو تیسرے نمبر کے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں رضی اللہ تعالی، اور فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپس میں باہمی مشاورت سے دیکھ لیں، جو بہتر ہو اسے متعین کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
दाना थे, जीरक थे, ज़हीन थे, हकीम थे, जो जितनी बड़ी महफिल में बैठता है, मजलिस में बैठता है, उसका दिमाग, उसका इल्म उतना ही कुशादा होता है। जैसी सोहबत वैसे असरात। जाहिलों की सोहबत में बैठेंगे तो जहालत आएगी, चोरों की सोहबत में बैठेंगे तो वो रंग आएगा। और यहां इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, फखरुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जो उनकी सोहबत में बैठ रहा है तो उसके इल्म का क्या आलम होगा। जो खुद न थे राह पर औरों के हाथी बन गए हैं। क्या वो नजर थी जिसने अंधों को मसीहा कर दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात हैं। जब आपने ये इरशाद फरमाया तो ये तीनों समझ गए कि अल्लाह की बारगाह में हमें शर्फ कबूलियत नसीब हो गया। यानी देखो, शहीद होना ऊंचा मकाम है, बड़ा मकाम है, लेकिन शहीद के शहीद होने की गवाही मैं और आप नहीं दे सकते। हदीस में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस पर बाब बांधा है कि किसी आदमी को हतमी तौर पर आप शहीद ना कहें, इसलिए कि उसने जो लड़ा, जिहाद किया, उस वक्त उसकी नीयत क्या थी ये अल्लाह को मालूम है। ये पर्दा गैब की बात है और आप इसको नहीं जानते। तो लिहाजा आप हतमी तौर पर किसी को शहीद नहीं कह सकते। हां, यूं कह सकते हैं कि मुसलमानों की सफ में उसने जान दी है, यूं कह सकते। लेकिन जिनकी शहादत की गवाही इमामुल अंबिया दे दें, नबीउल अंबिया दे दें, फखरुल अंबिया दे दें, उनकी शहादत में कोई शक नहीं, उनकी शहादत में कोई शक नहीं। आप फरमा रहे हैं पहले शहीद, दूसरा, तीसरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तश्कील दिया, जुमे का दिन है, अलस सुबह फजर की नमाज के बाद आपने लश्कर भेज दिया, लश्कर रवाना हो गए। आपने जुमे की नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद देखा तो तीसरे सिपा सालार हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला सामने नजर आए। आप चौंक गए, आप चौंक गए। आपने फरमाया अब्दुल्ला जी या रसूल अल्लाह। फरमाया आप क्यों नहीं गए, यानी आपको तो भेज दिया गया लश्कर के साथ, आप क्यों नहीं गए। अब उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे यूं लगा कि शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी जुमा, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी जुमा हो और आखिर आपकी इमामत में आखिरी नमाज हो और मस्जिद नबवी की आखिरी नमाज हो। तो मैंने सोचा कि जी भर के आपका दीदार भी कर लूं, आपके पीछे जुमा भी पढ़ लूं और मस्जिद नबवी की आखिरी जुमे की नमाज भी नसीब हो जाए और आपका वाज़ो नसीहत भी सुन लूं और मैं यूं पहुंच जाऊंगा उनके साथ। अब देखिए, कोई इनकी नीयत खराब थी क्या। दयानतदारी से बताएं कि हुजूर के दीदार से बढ़कर, हुजूर के दीदार से बढ़कर कौन सी नेकी है। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने से बढ़कर कौन सी नेकी है। हुजूर की इमामत में जुमा पढ़ने से बढ़कर कौन सी नेकी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया लौ अनफक़्त मा फिल अर्ज़ि जमीआ मा अदरकता फज़ला गदवातिहिम। आपने इरशाद फरमाया जो कुछ जमीन पर है, पूरी रुए जमीन पर सारा का सारा खर्च कर दो,
آپ سے چند گھنٹے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل کر جو اجر و ثواب انہوں نے کما لیے ہیں وہ آپ سب کا سب خرچ کرنے کے بعد بھی اس اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے، اس اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ ایک ہے میرا حکم، ایک ہے اس کے نفس کی خواہش۔ اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میرے نفس کی خواہش نبی کے حکم سے بڑھ کر ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے ہر ایک خواہش نبی کے حکم کے تحت ہو۔ جب میں نے کہہ دیا تھا اب اس کو بلا تعمل بغیر کسی تاخیر کے فوراً پورا کرنا لازم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ بڑی نیکی وہ نہیں جو میرا آپ کا دماغ کہے، بڑی نیکی وہ نہیں جو مجھے آپ کو نظر آئے، بڑی نیکی وہ نہیں جس کا میں اور آپ فیصلہ کریں، بلکہ بڑی نیکی وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو موقع شناسی۔ اللہ کے نبی کیا بتانا چاہتے ہیں، یہاں سے کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ خاموش ہو جاتے، کچھ نہ کہتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اگلی دفعہ جب لشکر بھیجنا ہوتا تو یہ کہتا میں بھی اس لیے رک گیا، وہ کہتا میں بھی اس لیے رک گیا، تیسرا کہتا میں بھی اس لیے رک گیا، چوتھا کہتا ہے میں بھی اس لیے رکتا۔ پورا کا پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے، گئے کیوں نہیں بھائی؟ گئے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں گئے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی زیارت مل جائے، آپ کی نماز مل جائے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا نہیں، یوں نہیں، یہ حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تمہارا دین، تمہاری ترقی، تمہاری کامیابی، تمہارا فلاح اس میں ہے کہ تم میرے حکم پر مر مٹ جاؤ۔ تمہارا دل جو چاہے کہے، اس کو نہیں، جو میں کہوں۔ آپ دیکھیں، سمجھے بات، انہوں نے نبی کے حکم کو ٹالا نہیں، یوں نہیں کہا کہ میں نبی کے حکم کو نہیں کر رہا، چند گھنٹے تاخیر کیا۔ جب نبی کے حکم کو چند گھنٹے مؤخر کرنے سے اتنے بڑے اجر و ثواب سے انسان محروم ہوتا ہے، تو جو نبی کا حکم چھوڑ دے تو سوچو وہ کتنے بڑے خسارے میں ہے، وہ کتنے بڑے نقصان میں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ غزوہ فتح مکہ کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت مدینے سے نکلے۔ جب مدینے سے نکلے، قراء الغمیم ایک جگہ، یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات سمجھی، نبی کا ہر عمل افضل ہوتا ہے، نبی کا ہر عمل افضل ہے۔ ہمارے لیے رخصت ہے، نبی کے لیے افضل ہے۔ نبی جو ہے ہر عمل امت کے لیے کرتا ہے، امت کے لیے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا سفر تھا، آپ نے پانی منگوایا پیالے میں، اور پانی منگوا کر لوگوں کو یوں دکھایا، فرمایا دیکھو یہ کیا ہے، یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، اور میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے یوں منہ لگایا اور نوش فرما لیا، یعنی روزہ افطار کر دیا، روزہ افطار کر دیا۔ یہ دن کے وقت میں، افطار کے وقت میں تو ہم سبھی افطار کرتے ہیں، دن کے وقت میں روزہ توڑ دیا۔ جب روزہ توڑا تو کچھ صحابہ کرام نے تو حضور کو دیکھ کر، حضور نے توڑا فوراً توڑ دیا، فوراً توڑ، اور کچھ نے نہیں توڑا، کچھ نے نہیں توڑا۔
रोजे से रहे। हुजूर को इतला मिली, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, अभी भी रोजा नहीं तोड़ा। आपने फरमाया उलाइका हुमुल उसात, उलाइका हुमुल उसात, यही लोग नाफरमान हैं, यही लोग नाफरमान हैं। तरबियत का पता चलता है, तरबियत का। नबी ये बताता है कि मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते और मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश भी ना करना। मुझसे आगे बढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, मेरे पीछे चलोगे तो हिदायत पा जाओगे। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने है। गोया इनके नफ्स ने इनको इस बात पर उकसाया कि नाना रोजा रखना ज्यादा अच्छा है। गलत समझे, रोजा रखना अच्छा नहीं था, इस मौके पर नबी की इताअत करना ही अच्छा था, और कामयाबी की जमानत नबी की इताअत में है। तो पता चला अपना दिमाग जो कहे वो बड़ी नेकी नहीं, फना फिर रसूल हो जाना, रसूलुल्लाह की इताअत में फना हो जाना, इसी का नाम बड़ी नेकी है। अल्लाह अगर किसी को यह अता फरमा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रजी अल्लाह तआला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं। अब बताएं हज कितना बड़ा अमल है? हज कितना बड़ा अमल है? हज कोई मामूली अमल है? हज के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, एहराम बांधा हुआ है। रास्ते में देखा एक खातून आई पर्दे में, उसने कचरे के ढेर से एक मुर्दार मुर्गी उठाई और ले जाने लगी। हजरत की निगाह पड़ गई, हजरत की निगाह पड़ गई। फरमाया बीबी ये तो हराम है, ये तो नाजायज है, इसका मुर्दार का खाना। उसने कहा कि मेरे लिए जायज, मेरे लिए जायज। कहा आपके लिए कैसे जायज है? कहा आपको क्या मालूम कि हमारे घर में कितने दिन से फाका है, कितने दिन से फाका है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, और बच्चियों का साथ है। अब बताएं, अल्लाह अकबर, अब बताएं खाना खिलाना ज्यादा सवाब है या हज करना? ये हज के लिए जा रहे हैं, एहराम बांध कर जा रहे हैं, लेकिन फकीहुल उम्मत थे, फकीहुल उम्मत थे, समझते थे कि इस मौके पर अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक हज के लिए जाना सवाब नहीं, इसको बचाना, इसकी जान बचाना यह सवाब है। अपना सारा हज का खर्चा इस खातून के हवाले किया और खुद वापस हो गए। साथियों ने कहा कि हजरत ये क्या कर रहे हैं, हम तो आपकी वजह से तैयार हुए थे। फरमाया इस साल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक नहीं जाएगा, अगले साल। कहा वजह बताएं? कहा नहीं, बस कहा नहीं, नहीं गए। अल्लाह ने ऐसी, कुछ लोग जब वापस आए तो उन्होंने इनसे आकर के कहा कि हमने आपको फला मौके पर देखा, फला मौके पर देखा, फला मौके पर देखा, आप तो कह रहे थे मैं जाऊंगा नहीं। फरमाया कि हां मैं हज के लिए जा रहा था, नीयत भी थी, लेकिन जब मैंने इस खातून को देखा तो ये भूख से निढाल हो रही थी, इसके घर में फाके थे, मैंने हज की रकम इसके हवाले की ताकि इसकी जान बच जाए, इसके घर में सुकून कुशादगी आ जाए। रात को ख्वाब में मुझे कहा गया अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अल्लाह ने तुम्हारी नेकी को ऐसा कबूल किया कि तुम्हारी तरफ से फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जो तुम्हारी तरफ से हज करेगा, जो तुम्हारी तरफ से हज करेगा। पता चला मौके को पहचानना ये दीन है, ये बड़ी नेकी है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر ہیں، سفر میں، اور گرمی اتنی شدید کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہو اس سفر میں، کچھ نے نہیں رکھا ہو. اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو جہاد کے سفر میں روزہ رکھتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت تک اسے جہنم سے دور کرتے ہیں. 70 سال کی مسافت تک اسے جہنم سے دور کرتے ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب. اب جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان کی دو عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور ایک جہاد. لیکن گرمی شدید، پیاس اور سفر بھی آج کے زمانے کا نہیں تھا. ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا. اب یہ روزے دار اتنے نڈھال ہو گئے. روزے دار کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، حدیث میں ہے کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے وہ خوش قسمت انسان تھا جس کے پاس کپڑا یا چادر تھی تو وہ اس طرح سے سایہ کر رہا تھا، ورنہ یوں ہاتھ سے سورج کی تپش سے بچتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جو روزے دار تھے وہ اتنے نڈھال ہو گئے کہ ان گویا ایک طرح سے بے ہوشی ہو گئے، انہیں ہوش ہی نہیں. اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے اپنے خیمے بھی لگائے، ان کے خیمے بھی لگائے، اپنی سواریاں بھی باندھی، ان کی سواریاں بھی باندھی، اپنے جانوروں کو بھی پانی پر لے کے گئے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پر لے کے گئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں، ایک طرف روزہ ہے اور وہ بھی جہاد کے سفر، اور ایک طرف روزہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ذاہب المفترون بالعدل. فرمایا آج کے دن اجر کے اعتبار سے جو افطار کرنے والے ہیں وہ بازی لے گئے، وہ آگے نکل گئے. فرمایا وہ آگے نکل گئے، انہوں نے اپنے کام بھی کیے، ان کے کام بھی کیے. تو پتہ چلا کہ اجر و ثواب، نیکی بڑی وہ نہیں جو میں اور آپ سمجھوں. بڑا اجر، بڑی نیکی وہ ہے جو موقع کی مناسبت سے اللہ اور اس کا رسول بتلائے. موقع دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کوئی معمولی بات نہیں. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کا مقام کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک دفعہ کوئی صحابی جس نے حضور کے ساتھ جہاد کیا، کوئی صحابی جس نے حضور کے ساتھ جہاد کیا، وہ اگر سواری پر آئے، اور اس کی سواری کے چلنے سے گرد اڑے، مٹی اڑے، وہ میرے اوپر پڑ جائے، میری مغفرت کے لیے وہی کافی ہے. میری مغفرت کے لیے وہی کافی ہے. تو صحابی کا کیا مقام ہے؟ حضور کے ساتھ جہاد. تو حضور علیہ السلام نے جہاد کی تیاری فرمائی، صحابہ خوش. دیکھیں، صحابہ کرام حضور کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے بے چین رہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری قدرت، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی بھی غزوے اور سریے سے پیچھے نہ رہتا. ہر وہ سفر جو جہاد کے لیے ہوتا ہے میں اس میں ضرور شامل ہوتا. صحابہ کرام روتے تھے. کبھی اگر حضور کسی وجہ سے ساتھ نہیں لے کے گئے تو روتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ گئے کیوں نہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ پیچھے رہیں، آپ نہیں جائیں گے. رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے. کہا یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ کوئی تفریح کا سفر نہیں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا علی
تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ ہارون علیہ السلام کو قائم مقام بنا کے گئے تھے، اسی طرح میں اپنی جگہ تمہیں قائم مقام بنا کے جا رہا ہوں۔ پھر جا کر خاموش ہوئے۔ تو صحابہ کرام کی یہ تمنا تھی حضور کے ساتھ جہاد پر جانے کی۔ حضور نے تیاری پکڑی تو حضور علیہ السلام نے ایک سفید لسٹیں تیار ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی کوئی عورت اکیلے حج پر نہ جائے بغیر محرم۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی عورت اکیلے حج پر بغیر محرم کے نہ جائے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک نوجوان صحابی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری اہلیہ حج کا ارادہ رکھتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یعنی میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جا رہا ہوں اور میری اہلیہ پیچھے اکیلے حج پہ جانا چاہ رہی ہے، تو آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جہاد پر نہیں جاؤ گے، تم اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پر جاؤ۔ اب دیکھیں، یعنی بات سمجھنے کی ہے۔ وہ صحابی تڑپ کے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ تو وہ تھے کہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان تھا، سب کچھ حضور پر قربان تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں تم اس کے ساتھ جاؤ، میرے حکم کی وجہ سے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور ادھر جانے کی وجہ سے تمہاری اہلیہ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ میرے ساتھ تمہارا نکلنا نفل ہوگا، فریضہ نہیں ہوگا، ادھر اس کا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ سمجھا رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ منشا نبوت یہ ہے کہ میرا امتی مسلمان موقع شناس ہو، حالات کو پہچانے کہ اس وقت حالات کیا ہیں امت پر، ہمارے ملک پر۔ اس پر دو طرح کے حالات، ایک تو ہمارے ملک پر جو سیلاب کی صورتحال، اور ایک اس وقت امت پر حالات ہیں جو فلسطین کے حوالے سے ہیں۔ اب فلسطین کے حوالے سے کون ایسا ہے جو بے خبر ہو؟ میں اور آپ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے نبی نے، قرآن نے ارشاد فرمایا ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں آپ کا بھائی، آپ میرے بھائی۔ بھائی بھائی کا بھائی ہونا تو باپ نے بتایا ہے، ماں نے بتایا ہے، لیکن میرا اور آپ کا بھائی ہونا قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ ہم بھائی بھائی ہیں۔ ہم تو فلسطین والوں کے لیے تڑپیں گے، لیکن فکر کی بات یہ ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کافر بھی ان کے لیے تڑپ رہا ہے، کافر بھی ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایسے میں میرا اور آپ کا حق تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت قافلہ استقامت جو 44 ممالک پر مشتمل 70 کشتیوں میں، جس میں اکثریت کافروں کی ہے، غیر مسلم ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور 40% اس میں مسلمان ہیں، 60% اس میں غیر مسلم ہیں، وہ غزہ کی طرف کشتیوں کے ذریعے سے بڑھ رہے ہیں۔ 44 ممالک کے لوگ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کوئی تجارت کے لیے نہیں جا رہے، کوئی رشتہ داری کے لیے نہیں جا رہے، کوئی دوستی نبھانے کے لیے نہیں جا رہے۔ کافر تو انسان دوستی کے ناطے سے جا رہا ہے، اور مسلمان کلمے کی دوستی کی بنیاد پر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہے؟ اہل غزہ کی داد رسی کے لیے، ان کو دوائیں فراہم کرنے کے لیے، ان کے اوپر جو یہودیت کی طرف سے اور صہیونیت کی طرف سے عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے۔ اور یہودی اور صہیونیت اس قافلے استقامت کو کچلنے کے در پہ ہے۔ ایسے موقع پر یہ دین ہے، یہ دین ہے۔
इस काफले में इसकी कामयाबी के लिए दुआ करना यह दीन है। इसके कामयाबी के लिए तदाबीर करना यह दीन है। इसकी कामयाबी के लिए जद्दोजहद करना यह दीन है। यह है मौका शनासी और अपने इन मुसलमान भाइयों की हिमायत करना, उनकी मुआवनत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अपनी इस मस्जिद से दोनों महाजों पर, फलस्तीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह ताउन, माली ताउन हो रहा है। माली ताउन आज के दिन तक भी हो रहा है। पिछले जुमे की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ी रकम अल्लाह के फजल करम से उन लोगों के हवाले जो यहां मेहमान आए थे उनके हवाले करके आए, और सैलाब ज़दगान के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी मस्जिद से 3 लाख रुपए हमने भेजे हैं। और बजाय पिछले सालों में यह था कि हम खुद मैदान में उतरे थे, लेकिन इस साल हमने ये देखा कि हमारे ही लोग, हमारे अकाबिर की तरबियत याफ्ता लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में महदल खलील के नाम से बहादुराबाद से एक बहुत बड़ा इदारा है, उनका इदारा माशाल्लाह से काम कर रहे पूरे मुल्क में। और माशाल्लाह कौन सी जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना पहुंच रहे हैं। उनके जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताउन जा रहा है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे मौके पर दोनों तरफ ताउन करना, उनका भी, बल्कि गजा के लिए एक साहब आए, आकर के मेरे पास आंखों में आंसू, कहने लगे मैं सबसे अलग थलग आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा जी मिले। कहने लगे मैं गरीब आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़े हैं, 1 लाख रुपया उन्होंने दिया कि ये गजा वालों के लिए है, ये गजा वालों के लिए है। 1 लाख रुपया में आप यकीन जाने, मैं देख के उनको हैरान हो गया कि क्या लोगों में जज्बा है। एक गरीब आदमी है, कहने लगा कि मैं लोगों से छुप कर देना चाह रहा हूं कि किसी को पता ना चले, अल्लाह की रजा के लिए, ताकि अल्लाह के यहां मेरी सुरखरुई हो जाए। कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या जज्बात हैं, जो अपना पेट काट कर अपने इन मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस मौके पर हर एतबार से अहले फलस्तीन की मदद करना और अपने मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में हैं उनकी मदद करना, इनके लिए दुआ करना, यह हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। और अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी खुशी दी है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से ये जो मुआहिदा हुआ है, ये वो दुआ है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, जो दिन रात हम अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह अपने करम से पाकिस्तान को आलमे इस्लाम की क़यादत की तौफीक अता फरमा दे, या अल्लाह पाक मुसलमानों के मुमालिक को आपस में जोड़ दे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमें दिखा रहे। देखिए, कुर्बानी रंग लाती है, कुर्बानी रंग लाती है। ये जो आपस में सऊदी और पाकिस्तान का आपस में इत्तेहाद हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। इसके पीछे गजा के लोगों की खून है, उनकी आहोजारी है, उम्मत मुस्लिमा का रोना है। इंशाअल्लाह ये अभी तो 2 मुल्कों का है, और भी कई सारे मुमालिक करीब हो गए हैं, और इंशाअल्लाह ये मुमालिक जब यकजान होंगे तो आप इंशाअल्लाह देखेंगे, वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह, कि आने वाले चंद साल और सदी इस्लाम के गलबे की सदी होगी इंशाअल्लाह, और कुफर के मलिया मेट होने की और कुफर के नेस्तो नाबूद होने की सदी होगी इंशाअल्लाह। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि ऐ अल्लाह अपने करम से ये जो इत्तेहाद है इसको और वसी कर दे, इसको और वसी कर दे। या अल्लाह पाकिस्तान को और सऊदिया को, जितने भी मुसलमान मुमालिक हैं, सबको इकट्ठा कर दे। जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान भी काबू में आएगा। यकजान 2 गालिब हो गए। अब पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदिया पर हमला होगा, सऊदिया पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर हमला होगा। अल्लाह करे ये यकजान सारी उम्मत मुस्लिमा हो जाए, सारे इस्लामी ममालिक होंगे इंशाअल्लाह। फिर आप देखेंगे इस्लाम को कैसा अल्लाह शान शौकत अता फरमाते हैं। इसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।